الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. جلیل القدر اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، عمائدین علاقہ، قابل قدر ماؤں اور بہنوں، مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب، جنہوں نے ایک بامقصد بامعنی یہ تقریب سجائی ہے، جس کے پس منظر میں ان کا ادارہ الحکمہ انٹرنیشنل ہے، جو کہ مختلف میادین میں تعلیم و تعلم کے عروج کے لیے اور فکر و نظر کی اصلاح کے لیے، تعلیم و تربیت اور تزکیہ کے لیے، فرد اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں، اور یہ سارے کام ان کے اس ادارے کا درہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، شعور دین کے لیے علماء کرام کی ایک عالم دین کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ آج کے یہ عنوان جو مجھے 20 منٹ کے لیے دیا گیا ہے، میں انشاءاللہ العزیز وقت کی پابندی کرتے ہوئے شاید چند ساعتیں آخر میں ہدیتاً چھوڑ کے انشاءاللہ العزیز اپنی نشست پہ واپس جاؤں گا۔ شعور دین، شعور کس کو کہا جاتا ہے، اور دین کے ساتھ لفظ شعور کو کیوں اٹیچ کیا گیا، بلکہ مقدم کیوں رکھا گیا، پہلے کیوں لایا گیا؟ شعور کہتے ہیں کسی بھی فریضے کو سر انجام دینے کا سلیقہ، طریقہ۔ شعور نام ہے علم کا، شعور نام ہے عقل کا، شعور نام ہے تہذیب کا، اور شعور نام ہے اس بلندی کا جو اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو عطا کرتا ہے، جسے ہم الفرقان بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس کے پاس شعور کی دولت ہوتی ہے، اسے ہی حق و باطل میں فرق کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس شعور ہوتا ہے، وہی کھوٹے اور کھرے کی تمیز کر سکتا ہے۔ جس کے پاس شعور ہوتا ہے، وہی شخص ہے جو اچھائی اور برائی کی پہچان کر سکتا ہے۔ جو شخص شعور سے عاری ہے اور جو انسان بے خبر ہے، لا علم ہے، وہ انسان نہ تو اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو مقصد زندگی کے لیے رہنمائی کر سکتا ہے۔ دنیا میں اگر فتنہ و فساد ہے، تباہی اور بربادی ہے، تو اس کا بنیادی سبب لاشعوری ہے۔ آپ دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، انہیں جب کہا جاتا ہے کہ تم نے زمین میں فساد برپا نہیں کرنا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ لیکن بات دراصل کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وہ در حقیقت شعور سے ہی آ رہی ہے۔ ان کے پاس شعور نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس ادراک نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل کے نہ رکھ دے، وہم لا یشعرون، اور یہ معاملہ کہیں بے خبری میں نہ ہو جائے۔ جب ہم شعور کو دین کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے
کہ دین اسلام کا فہم، اس کا علم، اس کا ادراک اور اس کی بصیرت، تو دین اسلام کے متعلق آج جتنا بھی فتنہ بپا ہے اور جتنا بھی پروپیگنڈا ہے دین اسلام کے خلاف، آج جو بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، قلم لکھ رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ دین کا صحیح معنوں میں شعور جو ہے وہ منتقل اس معاشرے کو نہیں کیا گیا ہے۔ اکثر لوگ وہ ہیں جو لاشعوری طور پر دین کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور لاشعوری طور پر دین اسلام کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ اعتقادات سے لے کے عبادات تک، معاملات سے لے کے اخلاقیات تک، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے۔ اگر معاشرے کو یہ بتا دیا جاتا، فرد اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر یہ دعوت عام کر دی جاتی کہ دین اسلام ہے کیا، دین اسلام کا شعور عام کر دیا جاتا کہ جس کا مطلب ہی سر تسلیم خم ہونا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنے احساسات، اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مقدم جاننا اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنا، یہ شعور اگر عام ہوتا تو آج اعتقادات کے اندر بھی بگاڑ نہ ہوتا، عبادات کے اندر بھی خرابی نہ ہوتی، اخلاقیات کے معاملے میں بھی آج ہم ایک بلندی کے اوپر ہوتے، اور جو معاملات کا معاملہ ہے جس میں ہم پستی کی جانب جا رہے ہیں تو یہ منظر بھی نہ دیکھنے کو ملتا۔ آج ہماری تہذیب اور تمدن، ثقافت، کلچر، سیاست، رہن سہن، یہ سارے کا سارا آج صحیح سمت پہ ہوتا، بگاڑ کہاں اور خرابی کہاں پیدا ہوئی ہے؟ یہاں پیدا ہوئی ہے کہ دین کا جو شعور ہے اسے عام نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دین کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے اور دیندار لوگوں کو، داڑھی کو، پگڑی کو، ٹوپی کو آج دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور دین کا نام سنتے ہی لوگ ہینڈز اپ کی حالت میں دونوں ہاتھ فضا میں لہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں نہیں، دین نہیں۔ تو بھائی دین تو اللہ کے نزدیک اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، سر تسلیم خم ہونے کا نام ہے۔ ہماری معاشی، معاشرتی اور سیاسی ترقی کا اگر ضامن ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہماری ترقی کی راہ کے اندر کہیں بھی رکاوٹ دین اسلام نہیں ہے، البتہ لا دینیت ہے، لبرلزم ہے، الحاد ہے اور دیگر باطل افکار اور نظریات، وہ ضرور رکاوٹ ہے، لیکن دین اسلام قطعی طور پر رکاوٹ نہیں۔ اور دین اسلام دنیا کے اندر یہ واحد مذہب ہے، واحد دین ہے، واحد شریعت ہے جو کامل اور مکمل ہے۔ اگر انسان مکمل ہونا چاہتا ہے اور ہم اپنے معاشرے کی بھی اگر صحیح معنوں میں تکمیل چاہتے ہیں تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ ناقص نہیں، کامل ہے، اور کامل لوگوں کو، نامکمل لوگوں کو اور نامکمل معاشروں کو کامل بنانے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں سارے ناقص ہیں، دین اسلام مکمل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا ہے۔ وہ ذات جو اس کائنات کی اور ہم انسانوں کی خالق ہے، اس کا پسندیدہ دین جو اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اس دین کی تیسری کوالٹی یہ بھی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ دین ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے گمراہی پر مبنی ہیں، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، مجوسیت ہو، وہ بدھ مت ہو، اور ہندو دھرم کا تو ویسے ہی جنازہ نکلا ہوا ہے۔ سابقہ آسمانی جتنے بھی مذاہب ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کامل اور مکمل ہے۔ یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ دین اسلام کو حاصل ہے۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور یہ دین حق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ادیان باطلہ ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت اس دین کی یہ ہے
کہ اس دین نے دنیا کے اندر غالب ہونا ہے، مغلوب ہو کے نہیں رہنا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نے تمام ادیان باطلہ پر غلبہ حاصل کرنا۔ اور غلبہ اس کو کہاں تک ملنا ہے؟ کیا کسی ایک جزیرے میں، ایک وادی میں، ایک علاقے میں، ایک شہر میں، یا کسی ایک صوبے کے اندر؟ نہیں۔ سَيَغْلِبُ هَذَا الدِّينُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے، چاند کی چاندنی اور سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں، وادیوں میں، آبادیوں میں، گھاٹیوں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اس دین نے آب و تاب کے ساتھ، اپنی حقانیت کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین ہمیں عطا کیا، یہ دین ہمیں دیا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک یہ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام انبیاء کا دین دین اسلام، اور وہ تمام انبیاء وہ اللہتی بھائی ہیں، اور ان سب کا دین دین اسلام ہے۔ اور آج اسلام ہی ہے جسے دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام ہی ہے جس کے خلاف آج انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اور اسلامک فوبیا آج دنیا کا اہم ترین موضوع بن چکا ہے کہ ہر بات اسلام کے خلاف، اسلامی عقائد کے خلاف، اسلامی آداب کے خلاف، اور اسلامی نظریات کے خلاف، اور اسلامی عبادات اور عادات کے خلاف آج آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ان حالات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں دیا اور فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، نوح علیہ السلام کو ملنے والا دین بھی یہی تھا، اور جس جو وحی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے وہ بھی اسی دین کی گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے قرآن مجید کی جانب تو تین اولو العزم پیغمبروں کا قرآن ذکر کر رہا، وہ کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مشرکین مکہ ان کے رجحانات وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھے، اور ان سے پہلے بھی صورتحال یہی تھی، اور یہودی ان کے رجحانات موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور عیسائی ان کے رجحانات وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جبکہ یہ تینوں ایسے ہیں جو ان تینوں انبیاء کو مانتے ہی نہیں، نہ ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے بندوں کو عبداللہ کو ابن اللہ بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھی ہمسر اور شریک بنا دیا، جن کا وہ نام لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، ان اقیموا الدین۔ اب جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہماری علماء کرام کی اور طالبان علوم نبوت کی، مراکز اسلامیہ پر پڑھنے والے طلباء و طالبات، جامعات عربیہ کے اندر تعلیم و تدریس سے وابستہ افراد، اور اس دور کے اندر جو منبر و محراب کے وارث ہیں، اور منبر و محراب ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو میڈیا ہے اس کو صحیح استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب پرنٹ میڈیا کا بڑا مقام تھا، الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر وہ مانگ پڑ گیا پرنٹ میڈیا، اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا آیا تو پھر پرنٹ میڈیا اس کو ہاتھ دھونا پڑے، اور سوشل میڈیا کے بعد پرنٹ میڈیا کی بھی وہ مارکیٹ نہ رہی۔ لیکن ایک میڈیا ایسا ہے اے علماء امت جسے منبر و محراب کہا جاتا ہے، مسند و مصلی سے جسے تعبیر کیا جاتا ہے، آج تک جس کو زوال نہیں ہے اور قیامت تک اس کو زوال نہیں ہوگا۔ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، قیام دین کے لیے، دعوت دین کے لیے، شعور دین کے لیے کیا ہم منبر و محراب کا، مسند و مصلی کا کیا ہم وہ صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہیں، یا ہم نے بھی اسلام کا وہ حلیہ بگاڑ کے پیش کر دیا جس طرح کہ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں؟ اور مجھے یہ پورے پاکستان میں 48 علماء و مشائخ سیمینار منعقد کرنے کا موقع ملا ہے، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ سندھ اور کراچی میں 9، پنجاب کے صرف 2 اضلاع رہ گئے، کشمیر اور کشمیر کے اوپر الحمدللہ میں اس کنونشن میں گیا ہوں،
صورتحال کیا ہے؟ یہ امت بکھری ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے، ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں بانسری پکڑی ہوئی ہے جو وہ بجا رہا ہے۔ بات جب آتی ہے اسلام کی، دین کی، تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے احساسات، میرے جذبات، میری خواہشات، میری تقریریں، میرے اقوال کا نام شاید اسلام ہے اور یہی دین ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اسلام کے چہرے کو شفاف طور پہ پیش کرنا ہے۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید نماز پنجگانہ کا نام ہی فقط دین ہے، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید زکوٰۃ کے مسائل کا نام فقط دین ہے، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حج بیت اللہ کر لیں گے تو فقط یہی دین ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اس کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کیا سارا دین داڑھی میں ہے، سارا دین حجاب میں ہے، سارا دین نقاب میں ہے، سارا دین صرف تجارت میں ہے، ناپ تول میں کمی کی آپ بات کرتے ہیں کہ سارا دین اسی میں ہے۔ دین اگر ان چیزوں میں نہیں تو پھر دین ہے کہاں؟ آئیے قرآن کیا کہتا ہے کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 5 ارکان ایمان کا ذکر کیا ہے اس ایک آیت کے اندر۔ اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہاں پر 6 مصادر بتائے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ ایمانیات کو بھی دین قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غریبوں میں، فقیروں میں، ابن سبیل میں اور ضرورت مندوں میں، عزیز و اقارب میں جو مال دینا اور بانٹنا ہے، اس کو بھی دین قرار دیا گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ دینے کو دین قرار دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو عہد و پیمان کیا گیا اس کو بھی دین قرار دیا گیا ہے۔ مشکل گھڑی میں اور حالت جنگ میں اور پریشانی کے عالم میں استقامت و استقلال سے کھڑے ہونے کو دین اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور وہ حدیث جبریل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں موجود ہیں، اور جبریل امین 2 زانو ہو کے آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق، احسان کے متعلق اور علامات قیامت کے متعلق جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے جانے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ بات یہ سمجھ آئی کہ دین فقط چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام ہماری پوری انفرادی اور اجتماعی، ہماری خلوت اور ہماری جلوت کا، ہماری سیاست، معیشت، معاشرت، تہذیب اور تمدن کا احاطہ کرتا ہے، اور یہی وہ دین ہے دنیا کے اندر واحد دین جو بیت اللہ میں داخل ہونے کے آداب سے لے کے بیت الخلاء کے آداب تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس دین کے چہرے کو واضح کرنا ہے، نمایاں کرنا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا ہے، آپ کو حکم بھی یہی ہوا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اگر میں دیکھتا ہوں انفرادی حوالے سے تو وہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ورنہ اجتماعی طور پر آرڈر ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کہ یہ اجتماعی فریضہ ہے، اس کو ادا کرو۔ اور وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور یہاں أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، تمام لوگوں کو یہ آرڈر ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس دعوت کو، دین کی دعوت کو، شعوری دعوت کو اپنی مسجد کی 4 دیواری کے اندر مقید نہ رکھیں۔ اللہ کی قسم، میں فیلڈ کا آدمی ہوں، میں میدان کا آدمی ہوں، اور میرا ہر طبقہ زندگی سے تعلق ہے، گدی نشینوں سے بھی ہے اور اہل سنت والجماعت سے بھی ہے، حضرات دیوبند کے ساتھ بھی ہے، اکٹھے ہمارے پروگرامات بھی ہوتے ہیں، اور مختلف جو ہمارے اجتماعی فورم ہیں وہاں پر بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس حق ہے، آپ کے پاس قرآن و سنت ہے، آپ کے پاس دلائل و براہین ہے، اور آپ کے پاس قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری دعوت آج مقید ہے۔ یہی دعوت لے کے ہم بازاروں کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ میرے پاس پورے پاکستان دعوت و اصلاح کا شعبہ بھی میرے پاس ہے، اور یہ سسٹم میں نے الحمدللہ
اپنے علماء کرام اور دعوت دین کو دیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں ہمارے علماء کرام نکل رہے ہیں اور جا کے وہ مختصر لمبی تقریریں نہیں، 5، 6، 8 مقرر نہیں، ایک مقرر دورانیہ 10 سے 15 منٹ۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹوں کے لوگ منتیں کرتے ہیں کہ فلاں دکان کے اوپر اتنے درس ہو چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ تو یہ دعوت مساجد سے باہر بھی نکلنی چاہیے۔ جو لوگ مساجد میں آتے ہیں سن کے جاتے ہیں، جو نہیں آتے تو ان کو سنانے کے لیے کون جائے گا؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منڈیوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، ہاسٹلز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں میں ہم نے شروع کر دیا ہے سلسلہ۔ یہ ہمارے انگریز فاروقی صاحب تشریف فرمائے جو لاہور کے ذمہ دار ہیں، تو فیکٹریوں کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی فیکٹری مالک سے ملاقات کے لیے جائیں تو ممکن ہے آپ کو 8 دن کے بعد وہ ٹائم دے گا، لیکن اگر آپ اس کی فیکٹری میں درس قرآن شروع کر دیں، درس حدیث شروع کر دیں اور آپ فہم اسلام اور فہم دین کا کوئی کورس شروع کر دیں، آپ کو ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے درس کے اندر 15-20 منٹ خود آ کے بیٹھے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان کی اتنی بارز ہیں جہاں پر وکلاء محترم وہاں بیٹھتے ہیں اور ان کا بھی دین سے تعلق اور تمسک ہے، تو کیا جو ان کا فیلڈ ہے اس حوالے سے ہم گفت و شنید ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں؟ وہاں پر پیاس بھی موجود ہے لیکن ہم نہیں جاتے۔ اور مجھے متعدد بار چیمبرز کے اندر جا کے، جو چیمبرز آف کامرس ہیں، وہاں پر جانے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے وہ مل آنر ہے، فیکٹریوں کے مالکان ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک اضطراب ہے، ایک پریشانی ہے، اور وہ پریشانی کیا ہے؟ دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور انہیں بھی راحت و سکون چاہیے، وہ کہاں پہ ملے گا؟ وہ دین اسلام کے اندر ہی ملے گا، اس سے باہر نہیں ملے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جہاں یہ کام مردوں کے کرنے والا ہے وہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر، شعور دین، فریضہ دین، اقامت دین، دعوت دین، تبلیغ دین میں عورتیں بھی کم نہیں ہیں۔ اگر ایک عورت بھی میدان عمل میں نکل آئے تو وہ عورت ہی ہے نا، وہ فرد ہاشمی صاحبہ ہو یا وہ نگت ہاشمی صاحبہ ہو، ایک عورت اس کے اندر آپ کو ایک امت کی جھلک نظر آئے گی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اولو العزمی کے ساتھ آگے میدان کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و شرف سے بھی نوازا ہے اور ان سے دین کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ یہ آج نہیں تو کل اس میں غالب ہو کے رہنا ہے۔ اور اگر ہماری زبان سے، دعوت سے اگر کوئی ایک بھی مرد اور عورت راہ راست پہ آ گئے، لا یہدیک اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، عرب کے جو سرخ اونٹ ہیں ان کے غولوں کے غول ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، تقسیم کر دیں، تو شاید اس اجر و ثواب کو نہ پا سکیں۔ اگر ہم ایک بندے کو راہ حق اور راہ ہدایت کا راہی بنا دیں، جس طرح اس سے ہمیں انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ باقی آخری ہماری منزل کیا ہے؟ شعور دین، تبلیغ دین، دعوت دین کا، وہ ہے قیام دین۔ دین کو قائم کرنا بھی ہے اور دین کو پھر قائم رکھنا بھی ہے۔ اس کے لیے ماحول سازگار اے علماء امت، اے میری معلمات بہنوں، وہ آپ نے ہی بنانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت فرصت ہے